بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ رعد، الف لام میم را۔ یہ آپ جانتے ہیں اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ تل کا یہ آیات الکتابی، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ واللذی اور وہ جو انزل جو نازل کی گئی، الیک کا طرف آپ کی، من ربک الحق آپ کے رب کی طرف سے حق، وہ سچی کتاب کی یہ آیات ہیں، وہ کتاب جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، یعنی وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید۔ ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون وہ اس پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں کہ جیسے میں ابھی آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ وہ جیسے کوئی آیت لیٹ ہو جاتی یا کوئی حکم لیٹ ہو جاتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے، آپ نے کیوں نہیں بنا لیا اس آیت کو، کیوں نہیں گھڑ لیا؟ نعوذ باللہ، نہ ماننے والے آپ کو اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ وہ گویا سمجھتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے گھڑا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ سچی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، رفع جس نے بلند کیا سماواتی آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی، ایک کمرہ بھی آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے بغیر پلر کے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان اوپر نیچے بنائے اور اللہ تعالیٰ کو کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے، یہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ آیات ہی کافی ہیں کہ کون کر سکتا ہے، کون اس طریقے سے بنا سکتا ہے کہ جیسے ایسے ہی چھت کھڑی اور اس کے نیچے کچھ بھی کوئی سپورٹ نہ ہو۔ اللہ وہ ذات ہے، رفع السماواتی جس نے بلند کیا آسمان، بغیر عمدین بغیر ستونوں کے، ترونہا وہ آسمان جس کو تم دیکھتے ہو، ثم استوی پھر اس نے قرار پکڑا، علی العرش عرش پر، وسخر الشمس پھر اس نے کام میں لگا دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے پھر اللہ نے سورج اور چاند پیدا کیے ان کو کام پہ لگا دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج کب آتا ہے، چاند کب آتا ہے، یعنی رات اور دن کا نظام اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کل یجری ہر کوئی چل رہا ہے، لاجل مسمى اپنے مقررہ وقت تک چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے سورج بھی کب تک چلے گا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، جب تک زندگی ختم نہیں ہوتی تب تک یہ سورج جو ہے، اور اسی طرح چاند۔ اور کیا آتا ہے حدیث میں، کیا آتا ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وہ کیا پیچھے واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کافروں کو دعوت حق دی تو انہوں نے کیا کہا؟ نمرود نے جیسے اس نے کیا کہا جب آپس میں مناظرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک شخص جس کو پھانسی دینی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر اس نے جو ہے وہ قتل کروا دیا۔ تو کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی چھوڑتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ پھر وہ ششدر ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا، یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کر سکتی ہے۔ لیکن جب ان سے کوئی جواب ماننا پڑا تو انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ضمیر کہتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہاں یہ جو صورت ہے توحید بیان کی جا رہی ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کام کہ جو آسمان بنایا اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا دیا، کل یجری لاجل مسمى ہر کوئی چلتا رہے گا ایک مقررہ مدت تک، یدبر الامر وہی تدبیر کرتا ہے کام کی۔ یہ جو واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا یوسف علیہ السلام کا، اس میں ہم نے پڑھا تدبیر اللہ نے کی۔ کیا تدبیر کی؟ کیسے اللہ نے مرحلوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا، یہ اللہ کی تدبیر۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اللہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات اور تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرنے والے ہو جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي اور اللہ وہ ذات ہے، مد الارض جس نے پھیلایا زمین کو، وجعل اور اس نے بنائے فیہا اس میں رواسیا پہاڑ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا۔ اب زمین ایسے ہی ہوتی
کہ ہم اس کے اندر پاؤں رکھتے تو ہمارا پاؤں جو ہے وہ اندر دب جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کیسے دیکھے ہمارے لیے سخت بنا دیا، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور اللہ نے بنائے اس میں رواسیہ پہاڑ و انہارا اور نہریں۔ دیکھیں اللہ کی قدرت کیا ہے کہ کہیں اللہ نے بلند بنا دیے پہاڑ اور کہیں اللہ نے نہریں بنا دی۔ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ اور ہر پھل جعل بنائے فیہا اس میں زوجینی ہر ایک کے، وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ اور پھلوں میں سے ہر ایک کے کیا بنائے؟ زوجینی جوڑے۔ اب ہمیں اپنے جوڑے تو نظر آتے ہیں، مرد عورت یہ سارے جوڑے نظر آتے ہیں، جانوروں میں جوڑے نظر آتے ہیں، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، خواہ وہ پھل ہے خواہ وہ چرند پرند ہے، کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی، یہاں پہ پھلوں کی بات ہو رہی ہے، من کل ثمرات ہی پھلوں میں سے، جعل اس نے بنائے فیہا اس میں زوجینی جوڑے، اثنین کا مطلب ہوتا ہے دو دو بنائے، یغشی اللیل، اب دیکھیں دو سے مراد کیا دیکھیں، یعنی کہ کئی قسموں کے، اب دیکھیں اب جیسے بازار میں ہم جاتے ہیں، اب یہ ہم مالٹا لیتے ہیں، اس میں اب موسمی دیکھ لیں، اس میں فروٹ، یہ کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح انگور، بڑا انگور، چھوٹا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسی طرح درختوں میں بھی ہیں، پودوں میں بھی ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے، اللہ فرماتے ہیں کہ دو جوڑے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح چاند، سورج، دن رات، یہ ساری چیزیں جو ہیں جوڑے اللہ نے بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں یغشی اللیلہ ڈانپتا ہے، وہ اللہ ڈانپتا ہے، لیلہ رات سے، النہارا دن کو، وہ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، انا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دیکھیں کیسے دن روشن ہو جاتا ہے اور پھر کیسے رات آ جاتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرنا تو ان چیزوں پہ غور کرو، ان چیزوں پہ غور کرو، جیسے پیچھے بھی آج ہم نے پڑھا تھا کہ وہ روز ان ساری چیزوں پہ اوپر گزرتے ہیں جو اللہ نے نشانیاں پیدا کی ہیں، روز اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، روز دیکھتے ہیں یہ پھل پودے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، پھر انسان جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں انا بے شک فی ذالکا بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض اور زمین میں قطعات ہیں متجاورات پاس پاس، قطعات کیا ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں زمین ہے، جیسے زمین ہے، آپ گھر سے باہر نکلیں، کھیتوں میں چلے جائیں یا ادھر ادھر کہیں بھی، آپ دیکھیں گے کئی زمین جو ہے وہ سرسبز آپ کو نظر آئے گی، کہیں خشک نظر آئے گی، کہیں پانی ہوگا، کہیں اونچی ہوگی، کہیں نیچے ہوگی، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین کے قطعات ہیں، ٹکڑے بھی کہہ سکتے ہیں اور قطعات بھی، متجاورات پاس پاس ہیں، کہیں سے زمین اونچی ہوگی، کہیں سے نیچی ہوگی، کہیں پہاڑ بنائے ہوں گے، کہیں اللہ نے دریا بنائے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قطعات بنائے متجاورات پاس پاس، وجنات اور باغات بنائے، من عنابی انگوروں کے، وزر اور کھیتیاں پیدا کی، ونخیل اور کھجور، سنوان کیا ہوتا ہے؟ ایک جڑ سے دو شاخیں، یہ کھجور کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کھجور ہے، کھجور کا درخت جو ہے وہ ایک جڑ پہ ہوتا ہے، ایک جڑ سے اوپر سیدھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جڑ ہوتی ہے لیکن جڑ ایک اور آگے سے دو شاخیں نکلی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک جڑ سے دو شاخوں والے، ہاں تنے دو ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کھجور کی مثال دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کھجور بھی بنائی، سنوان ایک جڑ سے دو شاخوں والی، جڑ ایک ہے شاخیں دو، غیر سنوان اور علاوہ جڑوں کے، یعنی علاوہ شاخوں کے، یعنی ایک ہی جڑ سے ایک ہی شاخ، یعنی سیدھی۔ تو آگے پھر یسقا، اللہ فرماتے ہیں دیکھیں پلایا جاتا ہے یا سیراب کیا جاتا ہے ان کو بماء واحد ایک ہی پانی سے، لیکن ان کے پھل علیحدہ ہے، یہ اگر پھلوں کو دیکھیں پھل علیحدہ ہیں، ذائقے علیحدہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن ان کی ہر چیز علیحدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وَنُفَضِّلُ ہم نے فضیلت بخشی بعضہم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر فی الأکل ذائقوں میں۔ اب کیلا اس کا ذائقہ ہو رہا ہے، آم کا ذائقہ ہو رہا ہے، انار کھائیں اس کا ہو رہا ہے، یہ اللہ کی کتنا پھل اللہ تعالیٰ نے، ہاں کوئی کڑوا ہے، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح فضیلت کا پتہ چلتا ہے جیسے یہ جو آج کل دن چل رہے ہیں فضیلت والے دن، جیسے رمضان کی آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، آخری جو اس میں کیا آتا ہے لیلۃ القدر آتی ہے، تو جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، یہ 10 دن جو ہے ان کے اندر کیا ہوا نیک عمل
اللہ تعالیٰ کو اور باقی دنوں سے زیادہ، یعنی کہ اس میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں تکبیرات آپ نے یاد کرنی آتی ہوں گی آپ سب کو. تکبیرات جو وہ پڑھنی ہے، وہ آپ بڑی تکبیر پڑھ لیں، چھوٹی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. وہ ہے نا ایک تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ پڑھ لیں. یا پھر یہ جو آتا ہے نا، ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بلکہ آپ کی جو بچیاں بڑی ہیں ان کو بھی ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ مستحب ہے، 3 دفعہ فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں. اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے پڑھیں، یہ اللہ کی بڑائی ہے. تو اسی طرح اس مہینے میں آگے اور جو عشرہ چلا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی ساری چیزیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فضیلت بخشی ہے ان کے بعض کو بعض میں پھلوں میں. انا بے شک فی ذالکا، اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل کرنے والوں کے لیے. پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرماتے ہیں، وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کرتا ہے، فَعَجَبٌ، تو تعجب کر دو، قولہم، ان کی اس بات پر. کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے تھے کیا کہ ان کو یہ روز ان نشانیوں پہ گزرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، پھلوں کو دیکھتے ہیں، کھیتیوں کو دیکھتے ہیں، پھر یہ مان نہیں لاتے. پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کوئی نشانی لے کے آؤ. کیا یہ نشانیوں پہ گزرتے نہیں جو اللہ نے ساری نشانیاں بنائی ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ کافر جو ہے ایمان والے کیوں نہیں ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کرنا چاہتا ہے، فَعَجَبٌ، تو تعجب کر، قولہم، ان کی اس بات کے کہنے پر کہ جو انہوں نے کہی. کیا کہا تھا انہوں نے، اِذَا كُنَّا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے تُرَابًا، مٹی، اِنَّا، تو کیا بے شک ہم، لَفِي خَلْقٍ جدید، ہم پھر نئی پیدائش میں جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ یہ خود سوچیں، پہلی دفعہ آپ کھانا بناتے ہیں، مشکل آتی ہے نا تھوڑی، دوسری دفعہ آسان، تیسری دفعہ آسان. اسی طرح کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، سلائی کرتے ہیں، کوئی کڑھائی کرتے ہیں، کچھ بھی کام کرتے ہیں، آپ کو کام نہیں آتا، دوسری دفعہ کریں گے آسان. یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو اللہ جس کے لیے ہے یہ آسان، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارے عذاب بھی وہی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ہاں، انسان کے عذاب بھی وہی ہوں گے اور انسان کے ہاتھوں کے پورے بھی یہی ہوں گے. یعنی ہر چیز انسان کی ہوگی. اللہ کے لیے اکٹھا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو تعجب کرتا ہے تو تعجب کر ان کی اس بات کے کہنے پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئی پیدائش میں زندہ کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا بربہم، اپنے رب کا. واولئک، اور یہی لوگ ہیں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں کہ اغلالو، کہ توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. اب دیکھیں گردنوں کا ذکر کیوں آیا ہے کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے. گردنوں میں اس لیے کہ انسان کی جو تکبر کا ذریعہ بنتا ہے وہ گردن بڑھتی ہے. ہم اکڑ کے چلتے ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں. تو اس لیے جو اپنی دنیا میں اپنی گردنوں کو جھکاتے نہیں ہیں، اللہ قیامت والے دن ان کی گردنوں میں توق ڈال دے گا. اللہ فرماتے ہیں اغلال، توق ہوں گے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں. واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جو ساتھی ہوں گے دوزخ کے. ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ویستعجلونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، جلدی جلدی مانگتے ہیں. یستعجلونک، وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالسیئات، برائی کو، قبل الحسنۃ، بلائی سے پہلے. کیا وہ دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اگر تم اللہ کی اس بات پر ایمان نہیں لاؤ گے، میری بات کو نہیں مانو گے، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا. تو وہ آپ سے کیا کہتے تھے، لے آؤ جلدی سے عذاب لے آؤ. تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی مانگتے ہیں، قبل الحسنات، بلائی سے پہلے. ان کو کیا چاہیے، اللہ کی رحمت مانگنی، اللہ کا فضل مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا تاکہ ان کی نعمتیں، ان کی چیزیں باقی رہیں. لیکن وہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں وقد خلت من قبلہم المسولات، اور تحقیق گزر چکی، من قبلہم المسولات، کہ ان سے کتنی ہی تحقیق گزر چکی. کیا؟ ان کے لیے عبرتناک سزائیں پہلوں کی. ان کے لیے جیسے ہم بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو ہم نے بھی کتنے قوموں کے واقعات پڑھ لی ہیں کہ جو قومیں جھٹلانے والی تھی. آج بھی ہم نے سبق کے اندر پڑھا کہ کیا وہ نہیں زمین کے اندر چلے پھر، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، وہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی یہ فرما رہے ہیں وقد خلت، اور تحقیق گزر چکی، من قبلہم المسولات، ان کے لیے بہت سی چیزیں ان کے سامنے گزر چکی، پہلے لوگوں کی عبرتناک
سزائیں جو ہے وہ بھی گزر چکی، تو کیا اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ جیسے ہم نے زنا کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب اس کی سزا دیں تو سزا کہاں دینی چاہیے؟ چورستے میں، جہاں پہ 4 رستے لگتے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کیا ان کے لیے وہ کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے لیے عبرت ناک اللہ نے ان کو سزائے دی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اللہ نے ان کو جڑ سے ختم کر دیا، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ اور جب ان کے اوپر عذاب آیا، جیسے فرعون کے اوپر عذاب آیا، وہ کیا کہنے لگا؟ میں ایمان لے کے آیا۔ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قوم نوح پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ آیا، پھر وہ ہم نے دیکھا کہ ہفتے والوں کے اوپر آیا، وہ بندر بنا دیے گئے، تب وہ رونے لگے، تو اس وقت ان کا عذاب ٹال نہیں سکتا تھا کیونکہ عذاب واقعہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ فرماتے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو، البتہ وہ بڑی مغفرات، وہ تو بڑی بخشش والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود۔ اللہ بڑی بخشش کرنے والا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان رب کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا رب رزق بھی دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہر بندے کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بندہ شاید رات کو توبہ کر لے، رات کو گناہ کرنے والا صبح کو توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت منتظر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑی ہی بخشش کرنے والا ہے ان کے گناہوں کے باوجود بھی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب و غصے پر حاوی ہے۔ تو وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری بات آگے فرمائی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ سخت سزا بھی دینے والا ہے، ٹھیک ہے، مغفرت بھی کرنے والا ہے، لیکن اگر عذاب بھی دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزلا، کیوں نہیں اتری، علیہ، اس پر، آیات، کوئی نشانی، من ربی، اس کی رب کی طرف سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کیا کہ اس کے ساتھ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کیونکہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں ہے، آپ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ پہاڑ، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ تو یہ یہاں پہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی نشانی اتری اس کے رب کی طرف سے۔ انما، بے شک، انتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، منذر، ڈر سنانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، ہادی سے مطلب ہدایت دینے، نبی کو بھیجا ہے رہنمائی کے لیے۔